العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اس لیے اس صدی کے مجدد کے متعلق ان صد انواع فتن کو دیکھ کر خود ہی رائے قائم کر لینی چاہیے کہ اس کی روحانیت کس قدر بلند پایا اور اس کا طرز تعلیم و تلقین کس درجے مؤثر اور ہمہ گیر ہوگا۔ جو ان فتن میں امت کے ایمانوں کی نگہبانی کرے اور ان ظاہری و باطنی آفات کے تھپیڑوں میں کشتی اسلام کو کھینچتا ہوا کنارے پر لگائے۔ اسی الف ثانی کے مجدد حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ ہیں، جن کے علوم و معارف نے ابنائے کفر و ضلال میں تہلکہ مچا دیا اور جن کی نور پاش ہدایتوں نے تاریخ سینوں کو منور کر دیا۔ حضرت مجدد صاحب کی تعلیمات کو دیکھو اور سب گوشے سامنے نہ آ سکے تو ایک مکتوبات پر ہی نظر ڈال لو کہ علوم ظاہر و باطن کا ایک سمندر ہے جس کی تہہ کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ اگر ایک طرف قلب و روح کے مخفی مقامات کا پردہ فاش ہو رہا ہے تو دوسری طرف حقائق شریعہ اور اسرار منسیہ شہود پر آتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک طرف کتاب روح کی غیر محسوس اوراق الٹ رہے ہیں تو دوسری طرف ہدایہ توضیح کے علمی مقامات کھل رہے ہیں۔ اگر کہیں رجال غیب سے رابطے کا ذکر ہے تو علماء و طلباء کی محبت کے جذبات بھی انہی مکتوبات سے ہویدا ہو رہے ہیں۔ جہاں علم کی موجیں اٹھ رہی ہیں وہیں خوارق و کرامات کا سمندر بھی امڈ رہا ہے۔ غرض ایک ایسے دورے کے لیے جو ظاہری و باطنی آفات کا محور ہو، جیسے جامع کمالات اور عارج عرش مجدد کی ضرورت تھی۔ حق تعالیٰ نے ویسا ہی مجدد بنا کر حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو بھیجا، جن کی بصیرت افروز تعلیمات نے کتنے ہی گمراہان بادیہ ضلالت کو راہ مستقیم پر لگایا اور کتنے ہی تلوں پذیر قلوب کو تمکن و استقامت پر جما دیا۔ کتنے ہی وہ علوم و معارف جو بارگاہ نبوت سے چلے تھے لیکن راستے کی ناہمواریوں نے انہیں راستے میں روک دیا تھا، حضرت مجدد صاحب کی بدولت منسیہ شہود پر آ گئے اور علوم نبوت کے کتنے ہی بند شدہ دروازے از سر نو کھل گئے۔ پھر جو کہ اس زمانے کا سب سے گہرا اور بنیادی مرض ابتداع اور بدعت پسندی تھا، جس نے عمل و اعتقاد دونوں کو کھوکھلا اور بے مغز کر دیا تھا۔ پس حضرت مجدد صاحب کے بے انتہا مناقب میں صرف دو جملے ہی ادائے مناقب کے لیے بس کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مجدد ہیں جس کی حقیقت ذلیت نبوت ہے، دوسرے یہ کہ وہ الف ثانی کے مجدد ہیں جو بنص حدیث شیوع فتن کے لحاظ سے خطرناک صدی تھی اور جس کا طبعی مقتضا یہ تھا کہ اس سرے پر کوئی معمولی مجدد نہیں بلکہ ایک رئیس المجددین فرد بھیجا جائے جو ایسے عظیم مہالک و فتن کی مدافعت کر سکے۔ بس میرا یہ مضمون در حقیقت صرف انہی دو لفظوں مجدد اور الف ثانی پر دائر ہے اور میرے خیال میں مجددی مناقب کا بڑے سے بڑا دفتر انہی دو جملوں کی شرح ہوگا، کیونکہ ایک لفظ سے فتن و آفات کی کثرت و قوت واضح ہے اور دوسرے سے ان فتن کی زبردست مدافعت نمایاں ہے، اور ظاہر ہے کہ خیر کی قوت شر ہی کے فروغ سے کھل سکتی ہے۔ پر جبکہ بنص حدیث اس صدی میں شرور و آفات کی برسات کی خبر دی گئی ہے تو اس صدی کے مجدد کی روحانی قوتوں، علمی برکتوں اور علمی ہمتوں کی لگاتار جھڑیوں کا اندازہ کر لینا چاہیے، جس نے فتنوں کے کیچڑ اور گندگی کو دھو کر امت کے جسم کو صاف کر دیا تھا اور عرب و عجم میں اپنی برکات کی تر و تازگی پھیلا دی تھی۔ اپنے بعض بزرگوں مثل حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن رحمہ اللہ کی روایت سے اس موقع پر یہ واقعہ نقل کر دینا بھی دلچسپی اور اظہار حقائق سے خالی نہ ہوگا کہ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ دیوبند سے گزرتے ہوئے جب اس زمین پر پہنچے جہاں آج دارالعلوم کی عمارت کھڑی ہے
تو ٹھٹک کر فرمایا کہ مجھے یہاں سے علم کی بو آتی ہے۔ بعینی یہی مقولہ اپنے بزرگوں سے حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی رحمہ اللہ کی نسبت بھی سنا، جبکہ انہوں نے جہاد پر جاتے ہوئے دیوبند میں قیام فرمایا تھا۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ دارالعلوم مشرق و مغرب کے مسلمانوں کے لیے کتاب و سنت اور ان کے متعلق علوم کی ایک عدیم النظیر درسگاہ ہے، جو اس دور تجدد میں بھی اسلاف کی ایک امانت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے متعدد بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ درسگاہ بحیثیت مجموعی خود ایک مجدد کی شان رکھتی ہے، جس کا غالب شعار آج کے دور میں بدعت و الحاد میں اتباع سنت کی تلقین اور حقیقی مسالک صحابہ کی ترویج ہے، اور وہ بحمداللہ ان تعلیمات کے لحاظ سے ایسی ثابت و راسخ شمع ہے جس کی روشنی مسلسل اور غیر منقطع ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم کا یہ اتباع سنت کا شعار، جبکہ وہ حضرت مجدد صاحب کی پیشن گوئی کا ظہور ہے، در حقیقت حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کی تجدیدی کارناموں میں سے ایک سنہرا کارنامہ ہے، اور انہی کے قلب روشن کی ہمت کا ایک مظاہرہ ہے جو اس چار دیواری کی صورت میں اتباع سنت کا نور پھیلا رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کی تجدید محض وقتی تھی، بلکہ ان کے مجددانہ علوم و کمالات، ان کے وارثین نیز ان کی تعلیمات اور ان کے پیغام کے عامل اس دارالعلوم کے ذریعے آج تک بھی دین متین کی تجدید کر رہے ہیں، اور جب تک منظور الہی ہے کرتے رہیں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ خلفاء و صاحبزادگان حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ، حضرت خواجہ شیخ محمد سعید صاحب قدس اللہ سرہ ملقب بخازن الرحمہ۔ آپ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے خلف رشید ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت مجدد صاحب نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں گوشہ نشینی اختیار فرما کر کارخانہ ارشاد و تلقین صاحبزادگان کے حوالے کر دیا، لہذا آپ حضرت مجدد صاحب کے جانشین بھی ہیں۔ ولادت باسعادت 1005 ہجری بمقام سرہند شریف۔ عہد طفولیت حضرت موصوف کے چھوٹے بھائی خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند حضرت شیخ خلیل اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کو مکتوب تحریر فرمایا ہے۔ وہ حضرت موصوف کی مختصر اور جامع سیرت ہے، اس کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔ درمیان میں کچھ حصہ دوسری کتابوں سے ماخوذ ہے جو حوالہ کتاب کے ساتھ قوسین میں دے دیا گیا ہے۔ ایام طفولیت سے مقبولیت، کرامت، ولایت و نجابت کے آثار آپ کے حالات و اطوار سے نمایاں تھے۔ 4-5 سال کا سن تھا کہ آپ سخت بیمار ہو گئے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کس چیز کو دل چاہتا ہے؟ جواب دیا حضرت خواجہ کو، یعنی حضرت خواجہ باقی اللہ کو۔ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے اس کا تذکرہ حضرت خواجہ سے کیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، باما حریفی ورندی کرد و غائبانہ ازما بازی برد۔ جبکہ حضرت شیخ محمد سعید کی عمر صرف 7 سال تھی، چنانچہ حضرت خواجہ کی زیارت نہیں حاصل ہوئی، مگر حضرت خواجہ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، محمد سعید حریف است، ازما غائبانہ نسبت گرفتہ است، فی المہد ینطق عن سعادت جدہ۔ یہی جوہر عالی تھا جس کا لحاظ فرماتے ہوئے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس اللہ سرہ العزیز نے تحریر فرمایا تھا، فرزندان این شیخ مجدد صاحب کے اطفال اند، اسرار الہی اند، استعداد آئے عجیب دارند، بالجملہ شجر طیبہ اند، انبتہ اللہ نباتا حسنا۔ نیز فرمایا کرتے تھے، خواجہ احمد سعید و محمد معصوم ہر دو پسران خواجہ احمد پارہائے جواہر اند کے بے بہا اند، و در ایام خورد سالی و مقامات احمدیہ رسیدہ اند۔ تحصیل علوم والد ماجد حضرت مجدد صاحب، برادر بزرگ خواجہ محمد صادق صاحب اور حضرت شیخ طاہر صاحب لاہوری خلیفہ حضرت مجدد صاحب سے عقلی و نقلی علوم حاصل کیے۔
تجوید و قرأت میں اعلیٰ کمال حاصل کیا اور صرف 17 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت پا کر خدمت تدریس شروع کر دی، اور اسی طرح سلوک و طریقت میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔